بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ ہندوستان کی سرزمین پر چند نوجوان تھے جن کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ کسی مقام پر ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے پیچھے بہت سارا سونا موجود ہے۔ چنانچہ دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو اس جگہ کی تلاش میں چلتے ہیں جہاں ہم لوگوں کو بہت سارا سونا ملے گا۔ اگلے دن وہ لوگ اس مقام کی تلاش میں نکل گئے۔ ان لوگوں نے سونے کی تلاش میں اپنا سفر شروع کیا۔ جنگل کے راستے چلتے چلتے سفر کے دوران ان کو ایک جھونپڑا نظر آیا تو انہوں نے سوچا کہ آخر ایسے ویران مقام پر کون ہو سکتا ہے۔ تو تمام دوست اس جھونپڑے میں دیکھنے گئے تو دیکھا وہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں۔ تو دوستوں نے انہیں سلام کیا۔ پھر بزرگ نے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسی جگہ کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ جہاں سونے کے کافی ٹکڑے موجود ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اس سفر میں ہیں۔ ہم نے آپ کو دیکھا تو سوچا کہ سلام دعا کرتے چلے۔ اب وہ بزرگ ان کو دین دنیا اور آخرت کے بارے میں نصیحت کرنے لگے۔ اب ان میں سے ایک نوجوان کو ان بزرگ کی نصیحتیں ایسے دل پر چھو گئی کہ اس نے طے کیا کہ میں یہی رہ جاؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد ان لوگوں نے بزرگ سے اجازت مانگی تو اس نوجوان نے کہا تم چلے جاؤ، میں ان بزرگ کے پاس رہ جاتا ہوں۔ یہ سن کر سارے دوست حیران رہ گئے کہ ہم لوگ تو سونے کی تلاش میں آئے تھے اور ہم اس جگہ پہنچنے ہی والے ہیں، مگر تم کیوں نہیں جانا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ کسی دلدار کو میں نے اپنا دل دے دیا ہے۔ اب دوست اس نوجوان کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ اب یہ نوجوان ان بزرگ کی خدمت کرتا اور ساتھ ہی عبادت میں مشغول رہتا۔ کچھ دن بعد وہ سارے دوست ہاتھوں میں بہت سا سونا لے کر اس کے قریب سے گھر جا رہے تھے تو وہ لوگ اس نوجوان دوست کے پاس آئے اور کہنے لگے تو راستے میں ہی لٹ گیا، دیکھ ہم لوگوں کو کتنا سارا سونا ملا ہے۔ اب اس نوجوان کو یہ احساس ہوا کہ میں کہاں پھنس گیا، اگر میں بھی چلا جاتا تو میری ماں کی غربت دور ہو جاتی۔ آپ کے دل میں یہ خیال آنا تھا تو مرشد کو یہ پتہ چل گیا تو انہوں نے اندر سے آواز دی مجھے استنجا کرنی ہے، جاؤ میرے لیے ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں استنجا کروں۔ اب وہ نوجوان ڈھیلے ڈھونڈنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہ جس ڈھیلے کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا۔ وہ فوراً اسے پھینک کر دوسرا ڈھیلا اٹھاتا تو وہ بھی سونا بن جاتا۔ اس نے جتنے بھی ڈھیلے اٹھائے تھے سب سونا بن گئے۔ اب وہاں سے ان بزرگ نے آواز دی ڈھیلا نہیں ملتا، مجھے استنجا کی حاجت ہے۔ تو وہ نوجوان دوڑتے بھاگتے ہوئے ان بزرگ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا سرکار ڈھیلا نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا دلی کی زمین خالی ہو گئی ہے، ڈھیلا نہیں ہے۔ تو نوجوان نے سر جھکا کر کہا کہ سرکار جس کو بھی میں ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونا بن جاتا ہے۔ ان بزرگ نے کہا وہی لے آؤ، اسی سے استنجا کروں گا۔ آپ پڑھے لکھے تھے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ تھا کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہوتا۔ تو وہ نوجوان نظریں جھکا کر کہنے لگا حضرت آپ بہت علم والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہو سکتا۔ تو ان بزرگ نے مسکرا کر کہا حیرت ہے تجھ پر، جو ڈھیلا استنجا کے کام بھی نہیں آتا تو نے دل اس کو دے رکھا ہے، دل میں اس کی محبت ہے۔ ارے دل ہی دینا ہے تو اللہ کے رسول کو دے، اس کو کیوں دیا جو استنجا کے بھی کام نہیں آتا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا تبلیغی انداز۔ اس دن سے اس کا دل پاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل دے کر
جب اس نے دل پاک کر لیا تو آپ رحمت اللہ علیہ محبوب الہی بن گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھے؟ آپ کا نام ہے محمد احمد بدایونی، جو بعد میں دنیا آپ کو محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نام پر جاننے لگی، اور وہ بزرگ تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔